الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تم لوگوں کو غفلت میں ڈال رکھا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے میں، یہاں تک کہ تم قبرستان کی ملاقات کر لیتے ہو اسی حالت میں۔ ہرگز تم کو اس طرح غافل نہیں ہونا چاہیے، ان قریب تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ پھر فرمایا ہرگز اتنا غافل نہیں ہونا چاہیے، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں پر جو غفلت کے پردے ہیں، محبت کے انداز میں ان کو دور کرنے کی ایک ترغیب دی کہ تم دنیا میں عزت، شہرت، مال و دولت، ایک دوسرے سے زیادہ عیش و آرام اور راحت حاصل کرنے کے واسطے دنیاوی مشاغل میں اتنے مصروف ہو گئے کہ کبھی کبھی تو اسی حالت میں قبرستان پہنچ جاتے ہو اور ایک مرتبہ بھی دل کے اندر یہ تصور نہیں آتا کہ مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ اگر یہ تصور آتا تو ضرور اس لمحے کو آخرت کی تیاری میں استعمال کرتے۔ تو بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ دنیا بھگتے بھگتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور آخرت کی تیاری کا تصور ان کے ذہن میں ایک مرتبہ بھی نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت کرتا ہے۔ اور بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ ہر وقت ان کو یہی دھڑکا لگا رہتا ہے، ایک چھوٹا معاملہ اگر انہوں نے کیا تو فوراً یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اس معاملے کا حساب مجھے اللہ کو دینا ہے تو میں جواب دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، اتنا غافل ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ ابھی تو تم قرآن اور حدیث کے اندر اس کا تذکرہ سن رہے ہیں، کل تم اپنی آنکھوں سے خود اس کو دیکھ لو گے۔ فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم سب ضرور بھی ضرور جہنم یعنی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو دیکھنے والے۔ جہنم کے کل 7 طبقات ہیں، ایک طبقے کا نام جہنم ہے، دوسرے کا نام جہیم، تیسرے کا نام ہے سقر، چوتھے کا نام ہے سعیر، اور ایک کا نام ہے نار، اور ایک کا نام ہے حطمہ، چورا چورا کر دینے والی آگ۔ یہ جہنم کے 7 طبقوں کے الگ الگ نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ضرور بھی ضرور جہنم کا نظارہ کرو گے، اور جہنم کا نظارہ بد سے بد انسان بھی کرے گا اور نیک سے نیک انسان بھی کرے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر سے گزارے گا۔ پل صراط کا جو راستہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا اس پر سے ہر ایک کو گزارا جائے گا۔ بہت سارے نیک بندے ایسے ہوں گے کہ بجلی کے رفتار کی طرح وہ جہنم کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسا، وہ جہنم کی آہٹ کو کانوں سے تو نہیں سنیں گے، مگر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہر ایک کو یہ نظارہ دکھایا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سارے بندے ان کو جنت کی نعمت کی قدر ہو کہ کیسے بھیانک مناظر سے اللہ نے ہم کو بچایا ہے، کیونکہ جس آدمی کو دھوپ ہی نہیں لگی اس کو سائے کی قدر نہیں ہوتی۔ سخت دھوپ ہو اور اس کے بعد پھر سایہ مل جائے تو اس نعمت کی قدر ہوتی۔ انتہائی سخت گرمی ہو اور پھر ایسے ہی ٹھنڈک مل جائے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ انتہائی شدت کی پیاس لگی ہو پھر ٹھنڈا پانی مل جائے تو انسان کے دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ نکلتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نظارہ کرائیں گے۔ بلکہ روایت میں ہے کہ بہت سے لوگوں کو تو جہنم کا ان کا ٹھکانہ دکھایا جائے۔ اگر تم ایمان نہ لاتے اور نیک اعمال نہ کرتے تو جہنم کے اس حصے میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، یا اللہ اتنے بھیانک انجام سے تو نے ہماری حفاظت فرمائی۔ 17ویں پارے میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں کوئی ایسا نہیں مگر جہنم سے اس کے اوپر سے اس کو تو گزرنا پڑے گا، ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ لیکن کون کتنا تیزی سے گزرے گا وہ اس کے نیک اعمال کے بنا پر اتنی رفتار۔ بہت سی مرتبہ ایک گرم چیز پر کسی کو کھڑا کر دیا جائے اور اس کے پاس مال بہت کم ہو، اس کو کہا جائے تم اپنے کم مال کا حساب دو، بہت کم وقت میں وہ حساب دے کر فارغ ہو جائے۔ اور جس کے پاس زیادہ ہے اس کو اتنی دیر اس گرمی پر تنور پر کھڑا رکھا جائے تو اس کی تکلیف کم ہو۔ اس لیے صورت میں فرمایا گیا کہ غفلتوں کو بہت کم کرو،
اور نیک اعمال اور آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تم کو سب کو اپنی آنکھوں سے آج تذکرہ سن رہے لیکن آنکھوں سے کل اس کو دیکھنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لترونها عین الیقین. آج تم ایمان تو قرآن اور حدیث کی بنا پر لا چکے ہو مگر کل قیامت کے دن آنکھوں کا یقین تم کو نصیب ہو جائے گا کہ جھٹلانے کا کوئی احتمال ہی نہیں رہے گا. بہت سارے لوگ جہنم کو جھٹلا رہے گے. ہم کو دوسرا جنم ہمارے کرموں کی بنا پر ملتا ہے. پنرجنم کا عقیدہ, آواگمن کا عقیدہ. بہت سارے لوگ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج قرآن کو وہ جھٹلا رہے ہیں لیکن کل قیامت کے دن جب اپنی آنکھوں سے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں گے تو کیسے اس کو جھٹلا دیں گے. آگے بہت زبردست آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے کل قیامت کے دن تم کو اپنی نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھی ہیں اگر انسان ہی اسی پر غور کرنا شروع کرے شکر تو بہرحال کوئی انسان کبھی ادا نہیں کرتا. اس لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ گلستہ کے شروع میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احسان کے طور پر چند اشعار لکھے ہیں. حضور کے ایک حدیث کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو, ہمیشہ تمہاری زبان شکر کے ساتھ مشغول رہے, اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھو تو انشاءاللہ اونچے منازل حاصل کرنے کی تمہارے اندر ایک حرص پیدا ہوگی. اور یہ بہت اچھی بات. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 30 سال اپنے وطن شیراز میں گزارے, 30 سال تک علم حاصل کیا اور 30 سال پوری دنیا میں گھومے. خود گجرات میں بھی آئے ہیں اور ایک سومناتھ مندر بہت مشہور مندر ہے, حضرت کے وہاں بھی آمد ہوئی ہے. حضرت نے اس مندر کے اندر یہ دیکھا کہ ایک سامنے پجاری ٹھہرا ہوا اور وہ کچھ تو معبود باطل سے مانگ رہا ہے کہ وہ اس کو تسلی دے رہا ہے قریب تمہارا کام ہو. تو حضرت کو اطمینان نہیں ہوا کہ یہ کیسے تسلی دے رہا ہے. تو حضرت فوراً دیوار کے پیچھے گئے. وہاں سے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا اور اس کے اندر ایک دھاگا تھا. جیسے ہی پجاری سامنے آ کر ٹھہرتا تھا اس دیوار کے پیچھے ایک پنڈت ٹھہرتا, وہ اسی دھاگے کو ہلاتا تو بھوت کا ہاتھ ہلتا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ دیکھو میرا معبود مجھے تسلی دے رہا ہے. حضرت نے پوری دنیا کا بھی سفر کیا ہے, بے شمار کتابیں لکھی ہیں. فارسی کے اندر ہے ان کی کتابیں کریمہ, سعدی, گلستہ, بوستہ, جو کہ فارسی ہی مرحوم ہو چکے. ہمارے ملک کے اندر اس کو جاننے والے بھی کوئی نہیں ہے, لیکن خیر عالم کورس کے شروع کے 2 سال میں اس کو پڑھاتے تھے. اس کو بھی اب کم کرتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک وقت میری زندگی میں ایسا آیا کہ میرے دونوں پیروں میں جوتے نہیں تھے. ایسا وقت آیا تو میں اللہ سے شکایت کرنے لگا, یا اللہ یہ زندگی میں میرے ساتھ کیسا وقت آیا. میں جمعہ کی نماز پڑھ کر کے نکل رہا تھا تو دیکھا کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک آدمی ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے دونوں پیر ہی نہیں ہیں. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میرے پاس تو صرف جوتے نہیں ہیں, اس کے پاس تو دونوں پیر نہیں ہیں. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر اگر ادا کرنا چاہے تو انسان کبھی ادا نہیں کر سکتا. حضرت نے اس کا جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سانس انسان اندر لیتا ہے اور ایک مرتبہ باہر نکالتا. اگر سانس اندر نہ لی جا سکے نتیجتاً موت, اگر باہر نہیں نکل رہی ہے تو نتیجہ اس کا موت. تو ایک گھڑی کے اندر 2 نعمتیں بیک وقت حاصل ہو رہی ہیں تو انسان اس کا شکر اللہ کا کیسے. تو کم سے کم ان نعمتوں کا استحضار کہ اللہ نے ہم کو کتنی نعمتوں سے نوازا. اگر ہماری آنکھ صحیح سلامت ہے جو چیز سامنے کی آسانی سے دیکھنا چاہے انسان دیکھ لیتا ہے. لیکن جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ نہ علم حاصل کر سکتے ہیں نہ کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے بل بلا رہے ہیں, سال کا سال ہو گئے مگر اللہ کے کلام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. حضور کے روزے اقدس کی زیارت نہیں کر پا رہے, حرمین شریفین کی زیارت نہیں کر پا رہے. کیوں؟ ایک نعمت سے محروم ہے. وہ نعمت تو ہم کو ملی ہے. اللہ نے کان کی نعمت دی ہے, جو چیز چاہتے ہیں بہت آسانی سے سن لیتے ہیں. لیکن جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے مہنگی مہنگی مشینیں خرید کر کے بھی وہ کام متبادل نہیں ہوتا ہے. اور ہمارے کان پیدائش سے سننے کے عادی اور موت تک سننے کا کام کر رہے ہیں. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
کل تمہیں ضرور بھی ضرور تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آنکھیں کہیں غلط تو نہیں اٹھ رہی ہے، کان غلط تو نہیں دیکھ رہے، دل میں ایک بات آئی اور فوراً زبان سے نکال دی۔ بہت سارے وہ ہوں گے جن کے پاس بولنے کے لیے دلوں کی معافی ضمیر کا اظہار کے لیے زبان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ زبان دی، کتنی غلط چیزوں میں اس کو استعمال کیا اور کتنے اللہ کے ذکر میں اس کو استعمال کیا، تو کل قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فاقے کی حالت میں اپنے گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے سے آئے۔ حضور نے پوچھا آنے کی وجہ کا، یا رسول اللہ فاقہ ہے، بھوک شدت کی لگی ہے۔ حضور نے فرمایا اسی مقصد سے میں گھر سے باہر نکلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی شدت کی بھوک سے باہر نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیے ہمارے ایک دوست کے باغ میں جائیں گے۔ حضرت ابو الہیثم بن طیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تینوں بزرگ گئے۔ جب حضرت ابو الہیثم نے دیکھا ایک عظیم دولت میرے باغ میں آ رہی ہے تو بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے حضور کے لیے باغ کے اندر جہاں سایہ تھا وہاں بیٹھنے کا انتظام کیا اور آپ کا استقبال کیا، اور کھجور کے تازہ خوشے توڑے ہوئے تھے فوراً حضور کے سامنے پیش کیے، اور ٹھنڈا پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سوال کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے یا رسول اللہ اتنی بھوک کی حالت میں کھانا ملا ہے پھر بھی سوال ہوگا، آج ہماری وہ حالت تو نہیں ہے، امیر سے امیر ہو کہ غریب سے غریب ہو وقت پر کھانا مل جاتا ہے، کل قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ آج ان نعمتوں کی ناقدری ہماری تقریبات میں دیکھی جائے، ہماری شادی ہالوں کا حال دیکھا جائے، کھانا ایک بار میں اتنا زیادہ لے لیتے ہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اب 2-3 نیوالے کھا کر کے بھی انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے اور اسی کو ڈسٹ بین کے حوالے کر دیا جاتا ہے، حالانکہ سینکڑوں لوگوں کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ اگر ایک ایک چاول کے دانے کو ہم نے غلط جگہ استعمال کیا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت حاجی مولانا اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ میں مسائل پر پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو اس سال میرے پاس تھوڑا وقت مل گیا تو میں حضرت کے گھر پر گیا اور دوپہر کا کھانا کھایا۔ سب مہمان کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھانے کے بعد میں نے جلدی سے دسترخوان اٹھا کر کے کوشش کی کہ میں اس کو کہیں باہر جھاڑ کر کے آ جاؤں، تو مولانا اصغر حسین صاحب نے فرمایا دسترخوان جھاڑنے کا ایک فن ہے، کیا تم نے اس کو سیکھا ہے؟ تو مفتی شفیع صاحب فرماتے حالانکہ وقت کے مفتی اعظم ہیں مگر فرماتے ہیں دسترخوان جھاڑنے کا بھی فن ہوتا ہے کیا؟ ہاں بالکل، تو حضرت آپ سکھا دیجئے کہ دسترخوان کو کیسے سمیٹا جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا اصغر حسین صاحب نے وہ دسترخوان سمیٹنے کا فن ان کو بتایا کہ کچھ ہڈیاں ایسی تھی جس پر گوشت چڑھا ہوا، وہ ہڈیوں کو الگ کیا، کچھ ہڈیاں ایسی تھی جس پر گوشت نہیں تھا ان کو الگ کیا، کچھ روٹی کے ٹکڑے تھے ان کو الگ کیا، اور کچھ روٹی کا جو برادہ ہوتا ہے پاؤڈر کی شکل میں وہ اس کو الگ کیا۔ اس کے بعد ہڈیوں کا وہ حصہ جس پر گوشت چڑھا ہوا تھا ایک حصے میں رکھا اور کہا کہ بلیاں گوشت چڑھا ہوا حصہ تھا، جہاں صرف ہڈیاں ہیں وہ حصہ ایک طرف رکھا کہ کتے آئیں گے اس کو کھائیں۔ روٹی کے ٹکڑے ایک دیوار کی اونچی جگہ پر انہوں نے رکھا، کہا پرندے آتے ہیں تو اس کو اٹھا کر کھاتے، اور جو برادہ تھا اس کو ایک کونے کے اندر رکھا کہ وہاں چوٹیاں اپنا پیٹ اس سے بھر۔ پھر اس کے بعد آم کے گٹلیاں تھی تو حضرت نے وہ آم کی گٹلیاں ایک میدان کے کونے میں رکھی، کہا سوکھنے کے بعد بچے اس کو کھیل میں استعمال کر لیتے، اور جو آم کے چھلکے ہیں وہ حضرت نے اٹھا کر کے تھیلی خود اٹھائی اور اس کے بعد آدھا کلومیٹر پر ایک چھلکا ڈالتے تھے بہت دور جا کر کے، اور یہ کہتے تھے کہ میں اپنے محلے کے اندر یہ چھلکے اس لیے نہیں ڈالتا ہوں کہ میرا محلہ غریبوں کا محلہ ہے، کسی غریب بچے کی نگاہ اس پر پڑ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے غریب باپ سے وہ آم کھانے کا تقاضا کر دے۔ تو گویا کوئی چیز دسترخوان کی بیکار نہیں جا رہی ہے، کیوں؟ اس کا استحضار ہے کہ کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
اس کے مقابلے میں ہم اللہ کی نعمتوں کا ہمارے ساتھ اس کا کیا برتاؤ ہے؟ کل قیامت کے دن ان سب نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اور یہی اس صورت کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبان کو شاکر بنائے، ہمارے دل کو ذاکر بنائے، اور ان صورتوں کا جو بھی پیغام تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد درس قرآن کا سلسلہ موقوف رہے گا، انشاءاللہ کے بعد پھر شروع